نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دراصل پردے کے متعلق میں ایک غیر رسمی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میری بیٹی نے مجھ سے سوال کیا کہ ابا جان، میں تو پردہ کرتی ہوں مگر میری چند سہیلیاں مجھ سے پوچھتی رہتی ہیں کہ پردے کی حکمت کیا ہے، کیوں عورتوں سے پردہ کروایا جاتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا سوال تو تم نے بڑا اچھا کیا ہے۔ آج کل ویسی دینی لحاظ سے انسان کی معلومات اور اس کے عقائد اتنے کمزور ہیں کہ وہ اس لحاظ سے تو کسی معاملے کو دیکھتا نہیں ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ اس کو بہرحال اس کی حکمتیں اور ساری چیزیں اس کی مصلحتیں بتانی پڑتی ہیں۔ اپنی سہیلیوں سے آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر جو پردہ عائد کیا ہے یہ اس کی بہتری کے لیے ہے۔ عورتیں اس کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اس پر اللہ کی رحمت سمجھیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مختصراً چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں آپ کی سہیلیوں کو، جو آپ کے ذریعے آپ ان کو بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اس نے مرد کو پیدا کیا، اس نے عورت کو پیدا کیا، اور ان دونوں کی حدود کو، ان کی قوت کو، ان کی صلاحیتوں کو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ اسی لحاظ سے اس نے ان کے سارے وظائف کو تقسیم فرمایا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا سرپرست بنایا کیونکہ وہ بعضوں کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، وہ اپنی حکمت کے ذریعے دیتا ہے۔ تو اس میں ایک حکمت یہ بھی بیان کی کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی کہ اس کو جائز لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس وقت صرف مختصراً چند غیر رسمی باتیں پردے کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ جانتا ہے کہ عورت کمزور ہے اور اس پر ایک دور آئے گا کہ اس پر حملے ہوں گے، اجتماعی زیادتیاں ہوں گی، تو اس نے پہلے سے ہی اس کے 11 محافظ مقرر کر دیے۔ وہ 11 محافظ کون ہیں؟ اس کے محرم ہیں، اس کا شوہر، اس کا والد، اس کا بھائی، اس کے بھتیجے، اس کے بھانجے، اس کا ماموں اور اس کے چاچا اور اس کے دوسرے شریک بھائی، یہ سارے سے اس کا نکاح جو ہے نا وہ حرام ہے، اس لیے وہ اس کے محافظ ہیں اور ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے تیار اور ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ایک تو اس کو یہ حصار اللہ تعالیٰ نے بخشا تاکہ اس پر کوئی ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پردے کی تلقین کی کہ بھئی تم اپنے پردے میں رہ کر اپنے آپ کو ان درندوں سے اور ان لوگوں سے بچا کے رکھیں کہ جو آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں درندوں کی طرح۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہمیشہ پردے میں رہو۔ اب بات کبھی کبھار یہ کی جاتی ہے کہ پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن پر بھی آج کل کچھ نام نہاد اسکالر آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے اور کسی عورت کو کسی کے ساتھ بالکل آنکھ میں آنکھیں ڈال کر باتیں نہیں کرنی چاہیے، حسد کے باتیں نہیں کرنی چاہیے اجنبی سے، مگر وہ بیچاری اس غیر محرم کی آنکھ کا پردہ کہاں سے لائے گی جو اس کو گھور رہا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے، حملہ کرنے کے لیے تڑپ رہا ہے۔ آج کل جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ ساری اسی وجہ سے تو ہوتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ مرد کے سامنے جب بے پردہ ہو کر آ جاتی ہے تو اس کے اندر مرد کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان شریف انسان ہے تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجے گا۔ اگر یہ بات نہیں ہے اور وہ ایک ایسا مرد ہے جو بالکل ایک ویشی جانور کی طرح اس کی اٹھان ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو ہر طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اسلام نے یہ کہا کہ بھئی تم ڈیسنٹ لباس میں رہو،
पर्दे में रहो, महरम के हिसार में रहो, और चाहे दुनिया की सारी तालीमात तुम हासिल कर सकती हो, मगर चूंकि मर्द के अंदर एक कुदरती तौर पर एक दाहिया है, किसी चीज को हासिल करने के लिए एग्रेशन है उसके अंदर। ये बात औरत में नहीं है कुदरती तौर पे। हालांकि अगर औरत पर्दे में होगी तो वो तो उसको हर वक्त देख सकती है, मगर उसके अंदर चूंकि उसको हासिल करने के लिए कोई एग्रेशन नहीं है, दाहिया नहीं है, इसलिए वो उसको कदम नहीं उठाती। मगर मर्द चूंकि इस फितरत से पैदा हुआ है, उसको जबरदस्ती हासिल करने के लिए वो इकदाम करता है। इसीलिए इससे कहा गया कि भाई तुम अपने आप को पर्दे में रखो, ताकि उसको तुम्हें देखकर उसके अंदर ये दाहिया पैदा न हो। आपने कभी नहीं सुना होगा दुनिया में कि चंद औरतों ने या एक औरत ने किसी मर्द को जबरदस्ती उठाया, गन पॉइंट पे ले गई और उसके साथ ज्यादती की। ये सारे काम मर्द ही करते हैं। इसीलिए औरतों के लिए पर्दा मुकर्रर किया गया, उसकी बचत के लिए और उसकी हिफाजत के लिए। जैसे मैंने कहा कि 11 तो उसके मुहाफिज हैं, इसके बाद पर्दा आता है। अब जाहिर है कि पर्दे के अंदर भी वो जब उसको कोई टेम्पटेशन नहीं मिलेगा मर्द को उसकी चाल में, उसकी डाल में, उसके लिबास में, तो जाहिर है कि वो इस कदर तो वो आगे नहीं बढ़ सकता एक शरीफ बच्ची को देख कर के वो इसकी तरफ माइल हो। अभी चंद दिन पहले की बात है, चंद महीनों की बात है कि हिंदुस्तान में जब औरतों पर इज्तिमाई ज्यादतियां होने लगी तो वहां पर एक कमीशन बना कि भाई ये देखा जाए कि आखिर वजूहात क्या है, ऐसा क्यों ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। तो उसके लिए एक मोहतरमा को इन्होंने मुकर्रर किया कि वो इसके असबाब मालूम करे। जब उसने असबाब मालूम किए और कई महीनों के बाद जब वो नतीजा लेकर सामने आई तो उसने 3 चीजें बताई। उसने कहा कि ये जो औरतों पर ज्यादती होती है, चाहे वो इनफरादी हो या इज्तिमाई हो, उसकी 3 वजूहात उसने बयान की। नंबर 1, औरतों का ऐसा लिबास जिसके अंदर से उसका जिस्म जो है वो झलक रहा हो, वो खुशबू लगाती हो ताकि वो किसी की इस खुशबू की वजह से कोई इसकी तरफ माइल हो। नंबर 2, वो ऐसी जगह पर जाती है जो आइसोलेटेड होती है, अकेली होती है, उसके साथ कोई मुहाफिज नहीं होता। इस वजह से सामने वाले को ये टेम्पटेशन मिलता है कि इस पर हमला करना या इसके साथ ज्यादती करना मेरे लिए आसानी है। नंबर 3, इसको ये एक तो मटक मटक कर उसका चलना। ये 3 वजूहात उसकी बयान की उस मोहतरमा ने जो जिसको ये कमीशन का बड़ा बनाया गया था। मुझे याद नहीं है, चंद महीनों पहले मैंने खुद अखबार में ये सारी तफसील पढ़ी थी। अब इस्लाम ने यही 3 बातों पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि भाई वो ऐसा लिबास न पहने जिससे उस लिबास से उसका जिस्म झलकता हो। जब वो पर्दे में होगी तो जाहिर है कि उसके फिगर्स नजर नहीं आएंगे और वो उसका जिस्म नहीं झलक रहा होगा। खुशबू लगाकर बाहर निकलना, ऐसी खुशबू जो खुशबू फैलती है, मेहंदी वगैरह की खुशबू जो है वो नहीं फैलती, इसलिए उसकी इजाजत है। तो ऐसी खुशबू लगाना जिसकी वजह से किसी को टेम्पटेशन मिले और उसकी तरफ माइल हो, इस्लाम ने इसको मना किया है। नंबर 3, उसको मटक मटक कर चलने से मना किया है। यहाँ तक कुरान ने कहा कि अगर उसके पैरों में झांझर पहने हुए हैं तो वो पैरों को इस तरह न पटके कि उसकी जीनत का इजहार हो, किसी को ये पता चले कि भाई इसने कोई झांझर वगैरह पहने हुए हैं अपने पैरों में। तीसरी बात जो मैंने शुरू में कही, वो अगर कहीं सफर करती है, कहीं जाती है, कोई ऐसी जगह पे जाती है, वहां अपने महरम के साथ जाए ताकि वो उसका मुहाफिज हो। अब बताइए, सारी चीजें जो है इस्लाम ने उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर की है। ये इसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, इसको घर में बंद करने वाली बात नहीं है। अगर ये सारी दुनिया घूमना चाहती है, अपने भाई के साथ जा सकती है, शोहर के साथ जा सकती है, बेटे के साथ जा सकती है, बाप के साथ जा सकती है, चूंकि उसके साथ उसके मुहाफिज होंगे तो महफूज होगी। तो ये सारी चीजें उसके लिए रहमत है। इस्लाम ने सिर्फ इस तलकीन से काम नहीं लिया, उससे आगे बढ़कर उसके लिए कानून साजी भी की कि अगर किसी मर्द ने किसी औरत पर कोई तोहमत लगाई, बदकारी की या कोई ऐसी तोहमत लगाई, तो उसको 80 कोड़ों की सजा होगी अगर वो साबित न कर सका। अब जाहिर है कि साबित करना कोई आसान काम तो नहीं है, इसको 100 दफा सोचना पड़ेगा कि मैं किसी औरत पर तोहमत लगाऊं। ये उसकी इबादत के लिए है। खुदा न खास्ता अगर किसी औरत पर किसी मर्द ने ज्यादती की
تو اس کو کم سے کم 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو سنسار کی سزا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ واقعی اگر یہ سزائیں عمل میں آ جائیں اور 100 کوڑے اس کو مارے جائیں یا اس کو سنسار کر دیا جائے، تو وہ مرد بھی 100 دفعہ سوچے گا کہ میں کون سا کام کرنے جا رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ وہ نکاح کا راستہ اختیار کرے گا۔ یہ اس طرح کسی عورت پر زیادتی کا کبھی نہیں سوچ پائے گا، کیونکہ سزا جو ہے وہ بعض تلقین جو ہے وہ اچھے لوگوں کو گناہوں سے روکتی ہے، اور پنشمنٹ جو ہے یا سزا جو ہے وہ ایسے لوگوں کو روکتی ہے کہ جو ان تلقین سے یا نصیحتوں سے باز نہیں آتے۔ اس لیے اسلام نے یہ سارے کام جو کیے ہیں عورت کے بارے میں، تو دراصل یہ عورت کے اوپر ایک احسان ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے، اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آج دنیا کا کوئی متمدن ملک ہو، امریکہ ہو، برٹش ہو، اور دنیا کے دوسرے چائنا ہو، اور دوسرے بہت سے ملک ہیں، آپ ماشاءاللہ اگر پڑھی لکھی ہیں تو آپ انٹرنیٹ پر جا کر دیکھیں کہ کوئی عورت وہاں پر محفوظ نہیں ہے مرد کی دسترس سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے جو 3 میں نے بیان کی۔ تو ظاہر ہے اگر آپ محفوظ رہنا چاہتی ہیں اور محفوظ ہونا چاہتی ہیں تو آپ کو ان اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پر عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور آپ کو ان اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو اپنے لیے رحمت سمجھ کر، ان ساری چیزوں کو اللہ کی رحمت سمجھ کر، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری حفاظت کے لیے اتنے میجرز استعمال کیے ہیں تاکہ ایک مسلمان بچی، ایک مسلمان عورت یا غیر مسلم عورت بھی اپنے بچوں کی ایسی ماں بنے جو اس کے لیے ایک معیار ہو اور اس کے لیے ایک نمونہ بنے، تاکہ اچھی نسل پیدا ہو، اس پہ نہ تہمت لگے، نہ اس پر کسی کا ہاتھ اٹھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کی سہیلیاں بیٹا یہ چیزیں کو سمجھ لیں گی تو پھر پردے کی اہمیت ان کے سامنے آ جائے گی۔ اگر آگے بھی آپ کی سہیلیاں کو اس طرح کی سوال کریں تو آپ بیٹا میرے سے ضرور سوال کر لیجیے گا، میں انشاءاللہ اپنی حد تک اس کے جوابات بھی دوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔